السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد ونصلی ونسلم علی حبیب الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ صدق اللہ العظیم، بلغنا رسول النبی الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدنی الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ابھی آپ حضرت علامہ شاکر صاحب سے جو سنی دعوت اسلامی جو عالمی تحریک ہے اس کے امیر ہیں، کچھ کلمات خیر سماعت فرما رہے تھے، میں نے بھی سماعت کر لیا۔ اس پر عمل کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ قرآن مجید کا ارشاد ہے، من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کی، عظیم کامیابیوں سے ہمکنار ہوا۔ ہر آدمی کوشش کرتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، میں کامیاب ہو جاؤں، مجھے یہ منزل مل جائے، مجھے یہ مرتبہ مل جائے، مجھے یہ جاہ و جلال مل جائے۔ اپنے سوچ کے مطابق وہ پروگرام بناتا ہے اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن ہمارے لیے قرآن مجید ایک اہم شے ہے۔ ہمیں قرآن مجید اسی لیے ملا ہے کہ ہم اس پر عمل کریں۔ اس لیے نہیں ملا کہ جزدان میں بند کر کے طاق میں رکھ دیا جائے۔ وہ بھی برکت کی چیز ہے، لیکن عملی دنیا میں قرآن کی روشنی میں ہم قدم بڑھائیں گے تو ہم کامیاب ہوں گے۔ اصل کامیابی یہ ہے۔ اس لیے کہ قرآن مجید پروردگار عالم نے ہمیں دستور کی حیثیت سے عطا فرمایا ہے کہ تمہیں اسی کی روشنی میں زندگی گزارنی ہے، اسی کی روشنی میں تمہیں رہنا ہے، چلنا ہے، پھرنا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، اور یہ ساری چیزیں کرنے پر ہمارا جو مقصد حیات ہے، ہمیں پہلے تو اپنا مقصد حیات سمجھنا چاہیے کہ ہمارا مقصد حیات دنیا میں آنے کا مطلب کیا ہے، کیا مقصد تھا۔ لیکن ہم بھی لاؤڈ اسپیکر بنانے والے نے سوچا ہوگا کہ انسان کی آواز دور تک پہنچے، تو بنانے سے پہلے اس کا ایک تصور اس کے ذہن میں ہو تاکہ اس کو تیار کر کے اپنی آوازوں کو دور تک پہنچایا جائے اور لوگوں کو اپنی آواز سنا دی جائے۔ ایک مقصد ہوتا ہے، ہر چیز کا مقصد ہوتا ہے۔ جب ہماری بنائی ہوئی چیزوں کا مقصد ہے تو ہم اپنے بارے میں بھی تو سوچنا چاہیے کہ ہم دنیا میں آئے ہیں تو کیوں آئے ہیں۔ 2 منٹ میری بات سن لو، اس کے بعد تم موبائل چلانا چاہے کچھ اور چلانا۔ ہماری عادت عجیب و غریب ہو گئی ہے۔ علماء کے بیان سننے سے زیادہ توجہ ہم موبائل کی طرف دیتے ہیں۔ علماء بیان کرتے ہیں، مسائل بیان کرتے ہیں، آپ کو کچھ بتانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ اور رسول کے احکامات کو آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہم جب موبائل ہی میں مصروف رہیں گے تو کیا حاصل کر سکیں۔ تو موبائل میں تھوڑی دیر آپ انقطاع کر لیجئے، موبائل تو آپ کے گھر ہی رہے گا، میرے گھر نہیں جائے گا۔ تھوڑی بات سن لیجئے۔ ابھی حضرت کیسی نصیحتیں فرما رہے تھے، آپ اسی موبائل میں رہیں گے تو نصیحتیں یاد رہیں گی آپ کو؟ میں سمجھتا ہوں کہ نہیں یاد رہے گی۔ میں خوش فہمی میں نہیں رہتا ہوں کہ صاحب جو کوئی حضرت نے بیان کر دیا آپ نے سمجھ لیا ہوگا۔ آپ جب دوسرے کام میں مصروف رہیں گے تو
کیا سمجھ پائیں گے اور کیا کرنے کا جذبہ آپ کے اندر پیدا ہوگا؟ یہ اجتماع اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ اور رسول کے پیغامات آپ تک پہنچائے جائیں، اور آپ کی زندگی میں جو خرابی ہو اس کے روشنی میں آپ اس کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ بہت بڑا کام ہے یہ سنی دعوت اسلامی کا، جو آپ تک اللہ اور رسول کے احکامات اور ان کے پہنچانے کے لیے تحریک، عالمی تحریک آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ تو سب کو اس کا بھی ذرا سا خیال رکھتے ہوئے اپنے ذہن و فکر کو تازگی بخشنے کے لیے ان کلمات خیر کو علماء کے سننا چاہیے۔ میری بات تھوڑی سی کڑوی ضرور آپ کو لگے گی، لیکن کام کی بات ہے، میں ایسی ویسی بات نہیں کر رہا ہوں۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا ہے، بہت اچھی بات کہی، غلط روی سے منازل کا بودھ بڑھتا ہے، غلط روی سے منازل کا بودھ بڑھتا ہے، مسافروں روش کارواں بدلتا ہے۔ ہم اس دنیا میں آئے ہیں مسافر کی حیثیت ہماری، ہم چل رہے ہیں، ہماری منزل آخرت ہے۔ آخرت کو بنانے کے لیے ہمیں کام کرنے چاہیے۔ اب جو پیغام آپ کو ملے اس کو آپ اپنے دل میں جگہ دیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں تو کامیاب ہو جائیں گے۔ اور جب اللہ اور رسول خوش ہو جائیں گے تب یہاں پھر کسی کو خوش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اب وہ تمہیں خوش کرنے کی کوشش کرے گی دنیا، تو دنیا کو خوش کرنے کے لیے یہ اللہ اور رسول کے پیغامات کو چھوڑنا نہیں چاہیے، بلکہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جب آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے تو اللہ کی عنایتیں، اللہ کا کرم اتنا ہوگا کہ قرآن اسے فوز عظیم فرما رہا ہے، عظیم کامیابی فرما رہا ہے۔ عظیم کامیابی جسے قرآن فرما دے، اس کی عظمت کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ کس قدر وہ عظیم ہوا کوئی نہیں لگا سکتا ہے۔ ارے جس کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں نا، اس کو تو قرآن فرماتا متاع الدنیا قلیل، وہی نہیں ہم حاصل کر پا رہے ہیں تو عظمت والا معاملہ کیا رہے گا؟ عظیم کی کچھ جھلک آپ کو دکھا کر کے میں رخصت ہو جاتا ہوں، اس لیے کہ اس وقت میں بیٹھا ہوں جو میری عمر سے میں بوڑھا آدمی، بوڑھے ٹائم ملا کر کے مجھے بٹھایا گیا ہے۔ ارے بوڑھوں کو پہلے موقع دو، آرام سے آپ کو کچھ کہہ دیں گے، سنائیں گے اور آپ کو اچھا رکھیں گے۔ اب بوڑھے کو بوڑھے کے ٹائم میں لا کر رکھیں تو اس کا کیا حال ہوگا بتاؤ؟ ہے کہ نہیں؟ بہرحال جب بھی موقع ملے اللہ اور رسول کا ذکر کرنے اور سننے کا ہمیں ضرور کرنا چاہیے اور ہمیں ضرور سننا چاہیے۔ اسی سوچ کے تحت میں یہاں پر بیٹھ کر کے کچھ حضرت کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ عظیم کامیابی قرآن نے فرمایا ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا، سنا کہ نہیں سنا ہے؟ بولو۔ ارے ایسے 1.5 کلو کے سر تو ہلائیں گے، 100 خیرات کا زبان نہیں ہلائیں گے۔ اب خواجہ والے ہیں تو خواجہ کا نام تو سنا ہی ہوگا، ہے کہ نہیں؟ خواجہ والے ہے نا؟ غوث والے ہیں کہ نہیں؟ بالکل ہے۔ پیغامی غوث کا دینے کے لیے یہ سنی دعوت اسلامی قائم ہوئی ہے یار، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ تو حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیا ہاتھ تھے یہ بتائیے تو؟ ارے 2 ہی نا ہاتھ تھے، 2 پیر تھے۔ جیسا ہمارا جسم ہے ویسے ان کا بھی جسم رہا ہوگا، ایسے ہی تھا نا کہ کچھ میں تبدیلی نظر آ رہی تھی۔ انہوں نے اپنے مقصد کو کامیابیوں سے ہمکنار کر دیا۔ حال کیا ہوا؟ اس خیمے کے لیے پانی بند کر دیا گیا تھا نا ساگر کا، جو سنا ہوگا، واقعہ بھی سنا ہوگا آپ نے۔ بند کر دیا گیا، کیوں بند کیا گیا؟ ارے پانی نہیں ملے گا تو دنیا سے چلے جائیں گے، یہی نا مقصد تھا ان کا۔ حضرت خواجہ غریب نواز کے غلام بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، حضرت پانی کی ضرورت ہے،
کبھی نہیں ان حضرات نے حضرت خواجہ غریب نواز کو پانی لینے کے لیے انا ساگر جانے دیا. کوئی اپنے بڑے کو نہیں بھیجتا ہے، خود ہی خدمت میں لگ جاتا ہے، لا کر کے پانی دیتا ہے، وضو کراتا ہے، جس چیز کے لیے بھی ضرورت ہو وہ پوری کرتا ہے کہ نہیں؟ بولو، کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ لیکن جب وہاں پر تلواریں نکل آئیں، انا ساگر کا پہرا لگ گیا، جو بھی پانی لینے جائے اس کی گردن مار دے. اب وہ ہم اور آپ ہوتے تب بھی ڈر لگتا، ان کے غلام کو ڈر لگا، میں جاؤں گا تو میں مار دیا جاؤں گا. یہی نہ سوچو گی ان کی. آئے حضرت، کہاں گئے؟ حضرت خواجہ غریب نواز کی خدمت میں حاضر ہوئے. آقا پانی کی ضرورت ہے. آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ بڑے نادان ہو، کبھی مجھے وہاں تک جانے دیا تم نے؟ نہیں جانے دیا. ہمیشہ تم میرے لیے پانی لا کر کے رکھتے تھے، لیکن آج معاملہ دوسرا ہے. موت ادھر دکھائی دے رہی ہے کہ جاؤں گا تو مار دیا جاؤں گا. پانی کی ضرورت ہے. حضرت خواجہ غریب نواز نے انکار نہیں فرمایا، بلکہ اپنا کاسا اٹھا کر کے دے دیا، پیالہ دے دیا، لو لے جاؤ. اور انا ساگر کے پانی سے کہنا، انا ساگر کے پانی سے کہنا کہ اے انا ساگر کے پانی تجھے خواجہ نے بلایا ہے. اب آپ ذرا سوچو، آپ ہوتے، ہم ہوتے تو شاید کعوہ کٹا کر کے چلے جاتے دوسری جگہ. لیکن غلام کو یہ یقین ہے کہ جو حضرت نے فرمایا وہ ہو کر کے رہے گا. پانی سے کون گفتگو کر سکتا ہے؟ کر سکتے ہیں آپ لوگ؟ نہیں کر سکتے. لیکن وہ غلام کو یقین ہے کہ جب حضرت نے فرما دیا ہے تو میں پانی سے بات بھی کروں گا. بات کروں گا تو وہ سنے گا. سننا کب پایا جاتا ہے؟ جب زندگی ہوتی ہے تبھی نہ ہوتا ہے. سننا اس وقت پایا جائے گا جب اس کے اندر جان آئے گی. یقین ہے غلام کو کہ حضرت کے فرمانے کے مطابق وہ میری بات کو سنے گا. زندگی آئے گی. کیسے آئے گی؟ حضرت زندگی عطا فرما دیں گے. اللہ نے وہ قوت دی ہے حضرت کو، زندگی عطا فرما دیتے ہیں. اور یہ بھی یقین ہو گیا کہ جب تک میں پانی لے کر کے حضرت کی خدمت میں حاضر نہیں ہوں گا مجھے موت نہیں آئے. جب اتنا یقین ہو جائے کہ موت نہیں آئے گی تو پھر تو یقین پیدا ہو جاتا ہے. کیا اب ہمارے حضرت نے ہمیں زندگی عطا فرما دی ہے اور اس وقت کی تک کی ذمہ داری لے لی ہے کہ موت نہیں آئے گی جب تک تم میرے خدمت میں پانی لے کر کے آؤ. ہے کہ نہیں؟ بولو. ارے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو سرکار نے ہجرت کی رات میں اپنے بستر پہ سلا دیا ہے اور ارشاد فرمایا کہ کل صبح اٹھنے کے بعد جتنی امانتیں یہ جن جن لوگوں کی ہیں سب آپ جا کر کے دے دینا. تو حضرت علی کو یقین نہیں ہوگا کہ جب تک میں امانتیں نہیں پہنچاؤں گا اس وقت موت مجھے نہیں آ سکتی. ہے کہ نہیں؟ آپ ان کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے دریافت کریں کہ سرکار آپ یہ تو بتائیے کہ رات میں آپ کو نیند کیسے آئی جب دشمن چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں اور سرکار کے شہید کرنے کا ذہن بنا ہوا ہے معاذ اللہ، تو کیسے نیند آ گئی آپ کو؟ کہا تو فرمائیں گے کہ آج ہی تو مجھے اصل نیند آئی. اتنی اطمینان کی نیند آج آئی ہے، کبھی نہیں آئی ہوگی، اس لیے کہ میرے آقا نے میری زندگی کی ضمانت دے دی. اسی کا پڑھتا یہاں دیکھیے حضرت خواجہ غریب نواز نے بھیج دیا ہے پانی لینے کے لیے. اب یقین ہو گیا غلام کو کہ جب تک میں پانی لے کر کے بارگاہ میں نہیں پہنچوں گا موت نہیں آئے گی. جب اتنا یقین ہو جائے گا تو پھر کیا بات ہے. لے کر کے آ گئے.
گئے پانی سے بات کی، وہ یا تو فارس کے رہے ہوں گے یا عرب ممالک کے رہے ہوں گے، عربی جانتے ہوں گے یا فارسی جانتے ہوں گے. اور یہ کہاں کا ہے؟ یہ ہندوستان کا پانی ہے. اس نے کبھی عربی نہیں سنی ہوگی نہ فارسی سنی ہوگی، لیکن جب حضرت خواجہ غریب باد کے غلام نے اس سے بات کرنا شروع کیا ہے تو پانی غائب ہو جاتا ہے اور پیالے میں پانی آ جاتا ہے. آیا کہ نہیں ہے؟ بولو. یہ کمال کہاں سے حاصل ہو گیا؟ کیسے حاصل ہو گیا؟ قرآن نے فوزاً عظیمہ فرمایا ہے. عظیم کامیابیوں سے اہم کنار ہو جاتے ہیں جو اللہ اور رسول کو راضی اور خوش کر لیتے ہیں. عظیم کامیابیوں سے ہم کنار ہو جاتے ہیں. عظیم کامیابی یہی ہے اب ان کی حکومت جن کے اندر جان نہیں ہے ان پر بھی چلتی ہے، پانی پر ہے، ہوا پر ہے، جس پر چاہیں وہ اپنی حکومت کو جاری کر سکتے ہیں اور حکم دے سکتے ہیں، کام کرا سکتے ہیں. اسی کی دعوت قرآن مجید دے رہا ہے. مَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا. اے ایمان والو، تم اللہ اور رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کرو، ان کی حکم کی تابع